بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیلی حکمرانوں سے اب مذاکرات نہیں جنگ ہوگی، عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2 مہینے سے مذاکرات کا کھٹ پتلی تماشا جو فارم 47 پر بننے والی اس حکومت نے لگا رکھا ہے، عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں نکلے گا۔ پی ٹی آئی نے عملی طور پر اس بات چیت کے عمل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ حکومتی ترجمان عرفان صدیقی، آپ جانتے ہیں، نوائے وقت کے کالم نویس سے میاں محمد نواز شریف کی تقریریں لکھنے تک کا اس کا سفر، اور اس کے بعد پاکستان کی صحافت میں جو غلیظانہ کردار اس شخص نے ادا کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ صحافت کے نام پر یہ ایک صحافت کے منہ پر تماچا ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا مذاکراتی عمل کے حوالے سے۔ بہت ہی خاص یہ میرا تجزیہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ حق بات کہنا اور حق بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ نہ صرف اس ویلاگ کو مکمل دیکھیے گا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور فیڈ بیک میں مجھے میری رہنمائی بھی ضرور فرمائیے گا۔ تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے منگل کو مذاکرات کے دور میں شرکت نہ کر کے عملی طور پر بات چیت کے عمل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ منگل کو پارلیمان کے باہر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے آج اس مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا ہے جس کا آغاز خود پی ٹی آئی نے ہی کیا تھا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی 31 جنوری تک قائم رہے گی، اور اگر اس دوران تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے دوبارہ اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا تو حکومتی کمیٹی ان سے بات چیت کرے گی۔ عرفان صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنے مطالبات پیش کرنے میں 42 دن کا وقت لیا، جس کے بعد حکومتی کمیٹی نے صرف 7 دن مانگے، اور اس دوران جامع کام بھی کیا گیا اور قانونی ماہرین کی مدد سے کوشش کی گئی کہ مطالبات کو زیادہ سے زیادہ قابل عمل بنایا جا سکے۔ یہ جو وقت لیا حکومت میں، اس میں پارٹیاں ہوئیں، کھانے چلے، کیا کہتے ہیں جی، 56 ڈشوں کی بھرمار تھی، تو کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ پی ٹی آئی سے ملاقات کا 45 منٹ انتظار کیا گیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی کا طے شدہ اجلاس پی ٹی آئی کے ممبران کمیٹی کی عدم موجودگی کی وجہ سے شروع نہیں ہو سکا۔ تاہم حکومتی کمیٹی نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو ابھی ختم نہیں کیا جا رہا۔ یہ بھی خیال رہے کہ جمعے کو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا تھا کہ بانی عمران خان کی ہدایت کے مطابق اب کسی اور مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی اراکین میڈیا کے ساتھ گفتگو میں عمران خان صاحب کا یہ موقف بھی دہرا رہے ہیں کہ حکومت 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی ہے، اسی وجہ سے وہ مذاکرات کے عمل سے باہر نکلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اصل بات ہی 9 مئی ہے اور وہاں پر 26 نومبر ہے۔ 26 نومبر کو شہادتیں ہوئیں اور اس کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پر گولیاں برسائی گئیں، شہید کیا گیا، اور بے گناہ نوجوان ورکرز کو آج بھی جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ تو مذاکرات کس بات کے مذاکرات؟ جب آپ اپنے مخالفین پر کو دیوار سے ہی نہیں لگائیں گے بلکہ ان کو قتل تک کر دیں گے، ان پہ گولیاں برسائیں گے، تو اس کے بعد پھر مذاکرات کیا مانی چہ مانی؟ اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی کے رکن ایاز صادق نے منگل کو میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی بتایا تھا
کہ حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن ارکان کا 45 منٹ تک انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے، آنا ہی نہیں تھا پہلے ہی یہ اعلان جب عمران خان صاحب نے کر دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر دوسرا، ایاز صادق صاحب کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس مذاکراتی عمل کو آگے جائیں، یا پھر سینٹ اور قومی اسمبلی میں گزشتہ 2 دنوں میں اب قادر پٹیل سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اگر عطا ٹرٹر یا جو بھی اس کا نام ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اگر عظمہ بخاری یا مریم اورنگزیب، یار آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ میڈیا کے سامنے آ کے ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ مریم نواز ہے، آج کل اس نے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک نیا ایسے کیا کہتے ہیں ایسے ڈرامے کر رہی ہے، حالانکہ اتنے عرصے سے یہ سیاست میں ہے، جو سیاسی تماشا وہ کر رہی ہے، اس طرح عوام میں مقبولیت حاصل کی جاتی ہے۔ اب پنجاب میں یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو نصاب ہے اس میں مریم، اللہ اکبر، اس میں تو ابھی آپ انتظار کیجئے گا 2 4 6 مہینے اگر مریم نواز رہی تو وہ پاکستان کی کتابوں میں یہ لکھا جائے گا کہ بانی پاکستان میاں محمد شریف تھے، قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ جناح باہر ہوگی، کلثوم نواز مادر ملت کہلائے گی، بلکہ مادر ملت تو مریم خود کہہ رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں جاتی ہے، کبھی ایک کالج کبھی دوسرے کالج، اور وہاں پر سیالکوٹ میں جلسہ کرتی ہے، سیالکوٹ میں لیا یونیورسٹی میں جا کے جلسہ کرتی ہے، لڑکی ایک ٹیچر گجرانوالہ سے اٹھا کے وہاں جاتی ہے، اسے پہلے ہی مکمل ریہرسل کروائی جاتی ہے حال میں کہ کیسے اس نے کارڈ دکھانا ہے، کیسے مریم اسے بلائے گی، اور اس کے بعد قوم دی ماں آ گئی ہے، قوم دی ماں آ گئی ہے۔ ارے بابا مریم نواز صاحبہ، آپ کا خاوند آپ کو بیوی کے طور پہ قبول نہیں کر رہا، جو آپ کا اصل خاوند ہے، جس سے آپ کا جیسے بھی ہوا بہرحال نکاح تو ہوا، وہ آپ کو اپنی بیوی اور آپ اسے اپنا شوہر نہیں مان رہی۔ تمہارا بیٹا جو تم نے جنم دیا جنید صفدر، وہ تمہیں اپنی ماں نہیں مانتا، تم اسے اپنا بیٹا نہیں مانتی، اور قوم کی بیٹیوں کو جا کے تم کہتی ہو کہ آ گئی ہے قوم کی ماں آ گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ محاورہ یا یہ جملہ آپ پاکستانی حکمرانوں کے منہ سے تو سنتے ہی رہے ہیں ماضی میں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ جملہ ہر آنے والے حکمران نے یہ جملہ کہا ہے کہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اور سابقہ حکمران اس بات کے دوشی ہیں، اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ میں آپ کے سامنے میرے پاکستانیوں ایک چیز رکھوں گا، بھلے آپ انڈیا، دنیا میں جو سب سے نرالی چیز آپ کو نظر آئے گی اس پاکستان میں، ایک تو آج میں نے ویلاگ بنایا ہے ریمنڈ ڈیوس ایمل کانسی کے حوالے سے، میرا وہ ویلاگ بھی دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو بالکل مرر میں اپنی شکلیں نظر آئیں گی اور پورا پاکستان نظر آئے گا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ میں نے آج ہی کچھ دیر پہلے ایک ویلاگ اپلوڈ کیا ہے، میرا وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں نے ایمل کانسی، عافیہ صدیقی کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر ریمنڈ ڈیوس کے پاکستان کے حوالے سے، یہ ایسا ملک کہ جس میں $20 میں ماں بکتی ہے، وہاں پر 20 لاکھ، دیکھیں یہ امریکہ کے ایک اٹارنی کا یہ کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ کیوں لوگ ہمیں ایسا کہتے ہیں؟ دنیا کے کسی حکمران کی دولت اس کے ملک سے باہر نہیں ہوتی۔ امریکہ کے کسی صدر نے پاکستان میں آ کے کوئی اکاؤنٹ کھولا، کوئی بزنس کیا، انگلینڈ کے کسی وزیر اعظم نے، انڈیا کے کسی وزیر اعظم نے انگلینڈ میں جا کے کوئی بزنس کیا، سری لنکا، دنیا کے مطلب ہے کسی افریقہ کے ملکوں کے کسی لیڈر نے جا کے انگلینڈ میں ایون فیلڈ خریدے، دبئی میں جا کے بڑی بڑی عمارتیں خریدیں، سرے محل خریدے۔ ایک پاکستان ہے، اور یہ ہیں وہ چند خاندان، چند حکمران خاندان جنہوں نے ملک کو لوٹا اور ایون فیلڈ بنائے۔ اب پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بدستور ان کی غلامی کرنی ہے، ان خاندانوں کی،
یا آزادی چاہنی ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔